نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہو رہے تھے، اندر وڑ کے باہروں تالا لا کے ہزاروں قطار روندے۔ ایک دن پورا گزریا نہیں تے حضور فرمایا ثابت نظر نہیں آتا۔ آقا نو اپنے غلاماں نال کتنی محبت ہے، آقا نو اپنے غلاماں نال کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ گاج کی آکھیا تھا سبحان اللہ۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیا ثابت نہیں آ رہا، فرمایا میرے غلاموں ثابت کتھے آ؟ ایک صحابی رسول بولتے عرض کیتی سونیا حضرت ثابت بن قیس نے جدوں دی آیت سنی نا اندر بڑھ گیا، تالا بند لا کے زاروں قطار روئی جاندہ ہے۔ حضور فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور محبت دیکھنا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا، حضرت ثابت بن قیس آئے، حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، بڑی دھیمی آواز اندر پھر بھی اونچی نکل گئی۔ ادھر جناب جسم کا مدا پی آواز پھر تھراندی پئی ہے، بڑا ہولی بولے، آواز پھر بھی اونچی نکل گئی۔ نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت دس رونا کیوں، تو سانو ملن واسطے آندا نہیں ہے، یہ دی وجہ کی ہے عرض کیتی سونیا اللہ دا قرآن نازل آئے، رب دا اعلان نبی دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہوئے آوازاں نیچیاں رکھو، زور نال نہ بولو، نبی تو آواز نو بلند نہ کریا جے، ادب کریا کرو سونیا میں ادب تے کرنا وا مگر جدو بولنا جنہ بھی لوگ آواز پھر بھی اونچی نکل جانی۔ تساں ٹھلے کیوں پر بول گئے، ادھر آواز نکالنا بھی چاندے نکل جاندی ہے، تساں ہن کڈے بھی تے نہیں نکلی، وجہ کی ایک مرتبہ جوانا علی سبحان اللہ سناؤ نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جدو اتنا ہوا عرض کی تھی سونیا آواز اچھی نکل جاندی ہے، میں دیہات دے رہن والا سونیا دیہاتاں دے اندر رہن والا ایک ارادی سونیا اے میری آواز زبردستی نکل جاندی ہے، بے ساختہ نکل جاندی ہے، سونیا آنسو اس واسطے بہانا کتے بیت بادی اندر میرا بھی شمار نہ ہو جائے۔ نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثابت بن قیس ہن رویا، کیا تو نہیں چاہتا، کیا تو اس گل سے راضی نہیں کہ تینوں قابل تعریف زندگی ملے، پھر قابل تعریف زندگی گزارن تو بعد تینوں شہید کر دیتا جائے۔